میرے پیارے بھائیوں، حب الدنیا آج ہمارے ذلیل اور خوار ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے کہ تم دنیا کو سے محبت کرنے لگو گے۔ ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم تو نہیں دیتی کہ ہم دنیا چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، ہم دنیا کے کام نہ کریں، ہم دنیا سے پیار نہ کریں، ہم بال بچوں شادی نہ کریں، بال بچے نہ پالیں۔ نہیں، ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم تو نہیں دیتی، مگر ہماری شریعت ہم سے یہ بھی نہیں کہتی کہ تم دنیا میں اتنے ڈوب جاؤ اور دنیا میں اتنے غرق ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ۔ ہماری شریعت ہم سے کہتی ہے تم دنیا میں رہو لیکن آخرت کی تیاری کرو، آخرت کو مت بھولو، دنیا کو سب کچھ مت سمجھو۔ تمہاری زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے، تمہاری زندگی کا مقصد آخرت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے صحابی ہیں۔ ان کے ایک بیٹے کا نام سالم بن عبداللہ تھا، یہ تابعی ہیں اور اللہ کے بہت نیک بندے، بہت نیک انسان ہیں۔ سالم بن عبداللہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بہت بڑی ہستی تھی اپنے دور کی، ان کے آگے پیچھے بھی لوگ لگے ہوئے تھے۔ اتفاق سے اس دور کا جو خلیفہ تھا، اس دور کا جو حکمراں تھا، جس کا نام ہشام بن عبد الملک تھا، اتفاق سے وہ بھی عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا بھئی یہ کون ہے یہ لوگ اتنا زیادہ ان کا احترام کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کہا گیا آپ نہیں پہچانتے، یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں، عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم بن عبداللہ ہیں۔ ہشام بن عبد الملک کو پتا چلا یہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں۔ ہشام ان کے قریب آیا، سلام کیا اور کہا کہ اے ہشام، میں اس دور کا خلیفہ ہوں، میرے پاس بہت بڑی دولت ہے، بڑے خزانے ہیں۔ اے سالم بن عبداللہ، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو، کوئی چیز اگر آپ کو چاہیے، کچھ پیسے چاہیے، کچھ دولت چاہیے تو اے سالم میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سالم بن عبداللہ نے جواب دیا، اے ہشام، اے امیر المومنین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، تم اس وقت کہاں کھڑے ہو؟ کہاں؟ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کہا کہ ہشام بن عبد الملک، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کے گھر کے پاس، اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے کوئی سوال کروں۔ میں تم سے یہاں پہ کچھ نہیں مانگ سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں خانہ کعبہ کے پاس، اللہ کے گھر کے پاس تم سے کوئی سوال کروں۔ ہشام بن عبد الملک خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سالم بن عبداللہ نے طواف مکمل کیا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، طواف کے بعد کی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ مسجد حرام سے باہر نکلے، حرم سے باہر نکلے، ہشام بھی ان کے پیچھے پیچھے نکلا۔ جب مسجد حرام سے وہ نکل گئے، ہشام بولا، اے سالم، اب تو تم مسجد حرام سے باہر نکل چکے ہو، اب تو تم خانہ کعبہ سے باہر نکل چکے ہو، اب میں تم سے پھر سے گزارش کرتا ہوں، تم کو کوئی چیز مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو۔ کہا اے امیر المومنین، یہ بتائیے کہ آپ میری کون سی ضرورت پوری کریں گے؟ میں آپ کے سامنے کون سا سوال کروں؟ کیا آپ میری دنیا کی ضرورت کو پوری کریں گے یا آخرت کی ضرورت کو پورا کریں گے؟ ہشام بولا کہ اے سالم، آخرت کی ضرورت کو تو کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے، ہاں دنیا میں کوئی ضرورت تو، کوئی پیسہ چاہیے، کوئی دولت چاہیے، کوئی ضرورت تو آپ مجھ سے دنیا کا کوئی سوال کر لیں، میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سالم نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا اے ہشام، کان کھول کر کے سن لے، ما سالت الدنیا
میں نے دنیا کا سوال تو دنیا کے مالک سے بھی نہیں کیا ہے. ما سالت الدنیا ممن یملکھا، جو اللہ تبارک و تعالی دنیا کا مالک ہے، میں نے خانہ کعبہ میں ہاتھ اٹھایا تو دنیا کا سوال اللہ تعالی سے نہیں کیا، میں نے دنیا نہیں مانگی. فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مِمَّن لَّمْ يَمْلِكْهَا، تو اے ہشام میں دنیا کا سوال تجھ سے کیسے کروں؟ تو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے. جو دنیا کا مالک ہے میں نے تو دنیا کا سوال اس سے بھی نہیں کیا ہے، میں تجھ سے دنیا کا سوال کیسے کر سکتا ہوں؟ تو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے.